باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامران شہزاد صدیقی آپ سے مخاطب۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ لاء سے ریلیٹڈ ہے، لاء اور کانسٹیٹیوشن۔ تو دوستو آج ہم اپنے ٹاپک کو کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 کے تناظر میں لے کے چلیں گے اور اس کی پوری سیریز بنائیں گے۔ ہم عوام کو پاکستان کے آئین کی خد و خال سمجھانے کی کوشش کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ پاکستان کا آئین اداروں سے، عوام سے اور حکمرانوں سے کیا توقع رکھتا ہے اور کیا ہدایت دیتا ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ پاکستان کا موجودہ آئین 1973 میں نافذ کیا گیا اور اس آئین کے ٹوٹل 280 آرٹیکل ہیں، 280 آرٹیکلز پر مشتمل ہے یہ آئین، اور یہ ایک مناسب آئین ہے جس میں تقریباً تمام چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے، اور جو چیزیں بیچ میں کم پائی گئی تھیں اس کو بعد میں ترامیم کے ذریعے اس کو انڈورس کیا گیا۔ تو بہرحال ہم آئین کو آرٹیکل وائز لے کے چلیں گے تاکہ عام آدمی کو یہ پتہ چل سکے کہ ہمارا آئین جو ہے وہ کیا ہے اور عوام سے، حکمرانوں سے، اداروں سے کیا کہہ رہا ہے۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں، اداروں کے حقوق کیا ہیں، اداروں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، حکمرانوں کے حقوق کیا ہیں یا حکمرانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہ دور چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور آئین کو جاننا ہر فرد کی ذمہ داری بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ اگرچہ یہ ذمہ داری حکومت وقت کی ہونی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے ہر حکمران طبقے نے لوگوں سے آئین کو چھپائے رکھا یا کوشش کی کہ لوگوں کو آئین اور قانون کے بارے میں علمیت نہ ہو سکے، واقفیت نہ ہو سکے، تاکہ وہ اپنے اقتدار کو طول دے سکے۔ اینی ہاؤ ہم لے کے چلتے ہیں آپ کو آئین کی اسٹڈی کی طرف۔ اس کا جو آرٹیکل 1 ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان شیل بی فیڈرل ریپبلک ٹو نون ایز دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان ریفرڈ ایز اے پاکستان۔ پاکستان ایک جمہوری مملکت ہوگا اور اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، جسے پاکستان کہا جائے گا، اور اسی میں اس کا جو سب سیکشن ہے آرٹیکل 1 کا وہ یہ کہتا ہے کہ ٹیریٹریز آف پاکستان، پاکستان کے علاقے کون سے ہوں گے۔ تو آئین یہ کہتا ہے کہ بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ، پنجاب، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، وفاق کے زیر سایہ وہ علاقے اور ریاستیں جو پاکستان میں شامل ہو گئی ہیں یا آگے جا کے پاکستان میں شامل ہونا چاہتی ہیں، وہ سب علاقے پاکستان کہلائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ گلگت بلتستان اب پاکستان کا ایک باقاعدہ ایڈمنسٹریٹو پروونس ہے اور پاکستان کا تقریباً 5واں صوبہ کہلاتا ہے، کیونکہ گلگت بلتستان ریاست پاکستان میں شمولیت کی متمنی تھی اور آئین پاکستان کے تحت پراپر چینل اس کو فیڈریشن آف پاکستان میں شامل کر کے حال ہی میں اس کو ایک ایڈمنسٹریٹو پروونس کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہلے آرٹیکل میں جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا۔ دوستو غور کرنے والی بات ہے کہ مملکت کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اس نام کی ڈیفینیشن کو اگر مزید ایکسپلین کیا جائے تو آئین اور قانون کی روشنی میں ایک بات بڑی کنفرم ہو جاتی ہے کہ کسی بھی دور میں پاکستان میں کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا ضابطہ بنایا نہیں جا سکے گا
نافذ نہیں کیا جا سکے گا کہ جس سے پاکستان کا نام جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، گویا کہ پاکستان میں اسلام کے منافی اور اسلام کے خلاف کوئی بھی قانون ضابطہ نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ عوام کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ پاکستان میں کوئی بھی حکمران، چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ کا دعوے دار ہو، چاہے وہ ڈیموکریسی کا علم بردار ہو، چاہے اس کی پارلیمنٹ میں کتنی ہی اکثریت کیوں نہ ہو، وہ ملک میں پاکستان میں قرآن اور سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا، کوئی قانون نہیں بنا سکتا۔ جب ہم یہ بات سمجھ لیتے ہیں تو اس کے بعد دو بڑی باتیں سامنے آتی ہیں۔ کیا پاکستان میں سود کا نظام نافذ رہنا چاہیے؟ کیا اسلام نے سود کو قطعاً حرام قرار نہیں دیا؟ کیا قرآن کریم نے بڑے وضاحت کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ سود کا کام اگر کوئی مسلمان کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ تو جیسے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے میں کوئی طاقت کامیاب ہو نہیں سکتی، تو اگر ایسا سودی نظام بینکنگ سسٹم کے تحت اگر ملک میں نافذ کیا گیا ہے اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے باوجود اس کو ختم کرنے کی سنجیدگی سے کوئی کوشش نہیں کی جا رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ پاکستان اور اس کی انتظامیہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے خود کو اہل سمجھتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ پاکستان یہ جنگ ہار جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کی معیشت ابتری اور بربادی کے دہانے پہ کھڑی ہے، اور پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں پر زندگی گزارنا عام آدمی کے لیے ایک خواب ہے۔ کیوں کہ ہماری حکومتیں، ہمارے ادارے سودی نظام کو ختم نہ کر کے اس کو سینے سے لگانے کی وجہ سے بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں، جو کہ یہ کبھی بھی نہیں جیت سکیں گے۔ لہٰذا ارباب اقتدار کو، انتظامیہ کو، کرتا دھرتاؤں کو فی الفور سودی نظام کو ملک سے ختم کرنا ہوگا، اور اس کے پیرالل اسلامک بینکنگ کو فائنل کر کے ہر سطح پر اسلامک بینکنگ کا نظام نافذ کرنا ہوگا تاکہ مملکت سے سود ختم ہو جائے۔ اگرچہ پاکستان میں یہ قانون بھی بن چکا ہے کہ سود کا کاروبار کرنے والا اگر ثابت ہو گیا کہ اس نے سود پہ کام کیا ہے تو اس کو 3 سال کی سزا دی جائے گی۔ لیکن بینکوں پر، بینک آج بھی مارک اپ لے رہے ہیں، سود کا کام کر رہے ہیں، مملکت میں سود ہر طرف ہے، چاہے اس کا نام آپ کچھ بھی رکھ دیں۔ اگرچہ اسلامک بینکنگ کو بھی رائج کیا گیا ہے لیکن اس کی حوصلہ افزائی اس طرح نہیں کی جا رہی۔ ہونا یہ چاہیے کہ فی الفور یک جنبش قلم سودی بینکاری کو ختم کر دینا چاہیے اور اسلامک بینکنگ کو ہر سطح پر امپوز کر دینا چاہیے، نافذ کر دینا چاہیے تاکہ مملکت سے سود کا خاتمہ ہو جائے۔ نمبر 2 کہ پاکستان میں کسی بھی حال میں، کسی بھی سطح پر، کسی بھی حوالے سے قادیانیوں کو پروموٹ کرنے کی، اپنے افکار کو پروموٹ کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ محسوس ہو رہا ہے کہ ریاست کے کرتا دھرتا غیر ارادی طور پر یا دانستہ مرزیت یا قادیانیت، جس کو احمدیہ کہا جاتا ہے، اس کو پروموٹ ہونے کے مواقع دے رہی ہے۔ اگر ہم بدگمانی نہ بھی کریں اور ہم کسی کو ڈائریکٹ الزام نہ بھی دیں، تب بھی جو کچھ ہو رہا ہے مملکت میں، وہاں پر یہ بات ہر ذی شعور آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ قادیانیت پروان چڑھ رہی ہے، قادیانیوں کا زور بڑھتا جا رہا ہے۔ مختلف اہم عہدوں پر قادیانی براجمان ہیں۔ قادیانیوں کی پالیسیاں اس ایسے انجیکشن کے ذریعے اس قوم میں سرایت کی جا رہی ہے کہ گریجولی ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، نعوذ باللہ، کہ ہم کہاں سے کہاں آ جائیں گے۔ تو فی الفور حکمران، چاہے کوئی بھی حکومت ہو، حکومت آج پی ٹی آئی کی ہے تو پی ٹی آئی حکومت، کل کسی اور کی ہوگی تو وہ بھی، اس بات کو ذہن نشین رکھیں
کہ مملکت میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جانا چاہیے اور کسی قیمت پر نہیں اجازت دینی چاہیے جو اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہیں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا، ان کی شان کے خلاف کوئی کام اس مملکت میں نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی قیمت پر، کسی بھی سطح پر، کسی بھی حوالے سے، نہ تو ماڈرنزم کے نام پر، نہ ویسٹرن پریشر کے نام پر۔ میں کہتا ہوں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ختم نبوت کی داؤ پہ لگ رہی ہو تو پھر مملکت بھی نہ رہے تو نہ رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا درجہ دلانا ہمارا فرض ہے۔ کیوں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے اور ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ اگر ہمارے والدین، ہماری آل اولاد، ہمارے مال و متاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی شخصیت پر قربان کی جا سکتی ہے تو مملکت اور ریاست بھی قربان کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ارباب اقتدار ہوش کے ناخن لیں اور آرٹیکل 1 کے تحت کسی بھی قیمت پر قادیانیت کو کسی بھی حوالے سے پروموٹ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ نمبر 3، حال ہی میں سننے میں آیا تھا کہ اسلام میں قبول اسلام کی کم سے کم جو عمر ہے وہ بنایا جا رہا ہے قانون 18 سال۔ شکر الحمدللہ کہ یہ بات جو ہے وہ فائنل ہونے سے پہلے ختم ہو گئی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس آرٹیکل 1 کے تحت جیسے میں مسلمان ہوں ایسے ہی ہر پاکستانی جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہے۔ اگر وزیر اعظم اور صدر بھی میں کہتا ہوں کہ میرے جیسے بلکہ مجھ سے اچھے مسلمان ہوں گے۔ کیوں ایسا کام ہوتا ہے؟ پارلیمنٹ کا ہر رکن مجھ سے اچھا مسلمان ہے، میرا یہ یقین ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں تو کسی قیمت پر یہ ایسا کسی کام کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا، کہہ بھی نہیں سکتا جہاں پر اسلام کی منافی کوئی بات ہو رہی ہو۔ تو پھر آپ کو بھی یہ چاہیے، پارلیمنٹ کے ہر فرد کو چاہیے، ہر وزیر کو چاہیے، پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کو چاہیے، چیف منسٹر اور گورنرز کو چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ ایسے کسی بھی قانون، ایسے کسی بھی نظریے، ایسے کسی بھی خیال کو پروموٹ کرنے کا موقع ہی نہ دیں، اس کو جڑ سے ختم کر دیں، کیونکہ یہ پاکستان کے آرٹیکل 1 کی لازمی شرط ہے کہ اس ملک میں کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو اسلام کے منافی ہو۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ عیسائی اور ہندو نہیں رہ سکتے۔ اس ریاست میں عیسائی بھی رہ سکتے ہیں، پارسی بھی رہ سکتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ رہ سکتے ہیں، ہندو بھی رہ سکتے ہیں، سکھ بھی رہ سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے دائرے میں اپنے مذہب کی پیروی کریں، اپنے جو تہوار ہیں ان کو منائیں، اس میں کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں جس سے مسلمانوں کو خطرہ ہو یا اسلام کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ جیسے کہ مشنری ادارے کام کر رہے ہیں اور کمزور اور سطح لکیر سے جو غربت کی سطح سے نیچے کے جو مسلمان ہیں ان پر ہمیں پتہ ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں اور وہ ان کو عیسائی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح قادیانی بھی یہ کوشش کر رہے ہیں، دولت کے زور پہ لوگوں کا ایمان دگرگوں کر کے ان کو قادیانیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو گورنمنٹ کی یہ ڈیوٹی ہے صوبائی سطح پر بھی اور فیڈریشن کی سطح پر بھی کہ وہ ایسے تمام کاموں کی حوصلہ شکنی کرے اور ان کو قرار واقعی سزا دے تاکہ عوام میں اطمینان کا اظہار ہو اور عوام کو اپنی حکومت سے پیار ہونا شروع ہو جائے، ان کا خیال ان کے دلوں میں موجزن ہو جائے۔ اسی آرٹیکل کے تحت پارلیمنٹ کو ڈکلیئر کیا گیا کہ ملک کا قانون ساز ادارہ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہوگا، جس کو مجلس شورا کہیں گے، اور پارلیمنٹ کی آگے ڈیفینیشن بتائی ہے اگلے آرٹیکلز میں بتاؤں گا کہ 2 ایوان پر مشتمل ہوگا۔ اس کے 3 پلر ہیں اس پارلیمنٹ کے: ایوان زیریں، ایوان بالا اور صدر مملکت۔ ایوان زیریں قومی اسمبلی، نیشنل اسمبلی، ایوان بالا سینٹ اور صدر مملکت، یہ 3 بن کر جو ہے یہ پارلیمنٹ بنتی ہے پاکستان کی۔ تو یہ آرٹیکل 1 ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مملکت کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کے یہ علاقے بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ، پنجاب، اسلام آباد، قبائلی علاقہ جات اور اس میں شامل ہونے والے کوئی بھی ریاستیں جیسے کہ گلگت بلتستان اس میں شامل ہو گیا ہے، تو یہ پاکستان کی ٹیریٹری ہے
اور اس کا جو اس کا بزنس چلانے کی ذمہ داری ہے وہ مجلس شورا کو دی ہے، جس کو ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں، جس کے 2 ایوان ہیں، اور تیسری جو شخصیت ہے وہ صدر مملکت ہے، ایوان زیریں، ایوان بالا اور صدر مملکت۔ تو آرٹیکل 1 آج ہم نے آرٹیکل 1 پڑھ لیا۔ یہ آرٹیکل اس طریقے سے ہم لے کے چلیں گے تو عام آدمی کے بھی علم میں اضافہ ہوگا اور وہ آئین کو سمجھے گا، اور قانون کے طلباء کو بھی اس سے بڑی مدد ملے گی۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ آپ اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، اپنے گروپ میں تمام لوگوں کو بتائیں تاکہ یہ ہر گھر، ہر زبان تک یہ بات پہنچے، ہر شخص آئین کے بارے میں سمجھے، باشعور ہو، تاکہ اپنا حق مانگ سکے۔ السلام علیکم۔